ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ کون ہیں، ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں، کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر بات کو اور وہی سنتا جانتا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ بولے کہ پریشان خواب ہیں۔ بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ ان کی بناوٹ کی بات ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔ کل جو آیت کریمہ سورہ انبیاء کی ابتدا میں تلاوت کی گئی تھی اس میں قیامت کے قریب ہونے کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد میں یہاں سے یہ ارشاد ہوا کہ جب ان کافروں کے پاس میں ان کے رب کے پاس سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور سنتے ہیں تو کھیل کود کے طور پر انہیں سنتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی مختلف آیتیں وقتاً فوقتاً نازل فرماتا ہے تو وہ لوگ اس کو کھیل کود کے طور پر سنتے ہیں۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نصیحت کا مذاق اڑا کر کے سنتے ہیں، یعنی قرآن کی اتنی عمدہ، اتنی پیاری، اتنی فصیح و بلیغ بہترین نصیحتوں کو وہ بالکل دل پر نہیں لیتے اور اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اس کو کھیل کود سمجھ کر کے رکھتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی اتنی بہترین نصیحتوں کو نظر انداز کرے وہ ہدایت کا نور کیسے پائے گا؟ اور اس کے بعد میں مکہ کے کافروں کی جو کج روی تھی اللہ نے ان آیات میں اس کو بیان کیا کہ کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض کیا تھا، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ اب ان کا یہ اعتراض ہے وہ بالکل باطل اعتراض تھا، کیونکہ انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ ہمارے جیسے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اب ان کو اتنا تو سمجھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معجزات ان کو دکھائے اور قرآن جیسا عظیم معجزہ ان کو دیا، اس معجزے کو دیکھ کر کے تو ان کی عقلیں خود اس بات کا فیصلہ کر سکتی تھی کہ یہ نبی برحق ہے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے، حالانکہ ان کا یہ قول بالکل باطل تھا، کیونکہ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر فرشتہ نبی ہوتا یا تو اپنی اصلی شکل میں آتا یا انسان کی شکل میں آتا۔ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آتا تو اس کو کیسے دیکھتے، اس کا کلام کیسے سنتے؟ کیونکہ ان کے اندر اتنی تاب اور طاقت نہیں تھی۔ فرشتے تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں لیکن کسی کو نظر بھی نہیں آتے، نہ کوئی ان کا کلام سنتا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں بھی کرامن کاتبین موجود ہیں، لیکن اپنی اصلی شکل میں جب وہ ہوتے ہیں تو ان کی بات ہم نہیں سنتے، ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ اب دوسری صورت یہی تھی کہ وہ فرشتہ جو نبی بن کر کے آتا وہ انسان کی شکل میں ہوتا۔ اب اگر وہ انسان کی شکل میں فرشتہ آ جاتا تب پھر یہی بات پھر وہ کہتے کہ تو ہماری طرح انسان ہے، ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے۔ تو ان کی اس کج روی کا ان آیت کریمہ کے اندر رد کیا گیا
یہ ضروری تھا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو رسول بنا کر کے بھیجا جائے تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں، اس کی باتیں سن سکیں، اس کے کاموں کو نمونہ بنا سکیں۔ اگر کسی اور جنس کے اندر سے رسول بنا کر کے ان کی طرف بھیج دیا جاتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو ہماری جنس میں سے ہے ہی نہیں، ہم کیسے ان کی طرح عبادت کریں، ہم تو ایک کمزور انسان ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یہ تو الگ ہی جنس کے ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں میں سے انسان ہی کو رسول بنا کر کے بھیجا تاکہ ان کے ساتھ میں رہ کر کے وہ نبی کی زندگی کو دیکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دوسری آیتوں کے اندر بھی دیا ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے کسی انسان اور بشر ہی کو رسول بنا کر کے بھیجا جاتا، فرشتوں کو نہیں بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر کے بھیجتے۔ یعنی اگر فرشتے ہمارے ساتھ میں زمین میں رہنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجتا، لیکن چونکہ فرشتے ہمارے ساتھ میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، ان کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اگر کسی اور جنس کا رسول بنا کر کے بھیجا جاتا تو اس کی اتباع کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ بے شک اللہ کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں سے ہی ایک عظیم رسول بنا کر کے بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں تلاوت کرتا۔ تو اللہ کا یہ تو کرم ہے کہ اللہ نے انسانوں ہی میں سے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اب اس کے بعد والی آیت کریمہ میں آپ نے سنا کافروں نے کیا کہا تھا؟ کافروں نے کہا تھا کہ تم نبی کے پاس جاتے ہو، یہ جو ہے وہ یہ تو ایک طرح کا جادو ہے۔ ان کا جو جادو والا جو اعتراض تھا یہ بھی جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر معجزہ قرآن کو پیش کیا۔ قرآن کے اندر نہ تو کوئی نظر بندی ہے، نہ کوئی اس طرح سے شعبدہ بازی ہے۔ قرآن تو صاف صاف کھلی آیتوں پر مشتمل ہے۔ اگر وہ جادو ہے تو پھر تم اس کا جواب کیوں نہیں لے کر کے آتے؟ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس کا جواب بن ہی نہیں سکتا، اس کو جادو کہنا یہ ان کی کج فہمی ہے۔ اگر وہ اس کلام کا نظیر لانے پر قادر ہوتے تو ضرور اس کی نظیر لے کر کے آتے۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر پلٹا کھایا۔ آگے والی آیت میں کیا فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں یہ تو شاعری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کلام کو انہوں نے شاعری کا، حالانکہ شعر و شاعری جو ہوا کرتی ہے وہ کیا ہوا کرتی ہے؟ وہ باطل چیزوں کے اوپر مشتمل ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کلام پیش کیا وہ حق پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ وہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے محبوب کو شعر و شاعری نہیں دی ہے، ہم نے محبوب کو پیارا کلام دیا ہے۔ تو شعر و شاعری کا جو انہوں نے قول کیا تھا اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا، اور وہ یہ بھی کہنے لگے کہ یہ تو پریشان خواب ہیں، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے خواب قرار دیا۔ خواب خواب ہوتا ہے اور اللہ کا کلام قرآن یہ تو لاجواب ہے۔ ان کا قرآن مقدس کو خواب کہنا یہ بھی ان کی بدبختی تھی۔ تو حاصل یہ ہوا ان آیات کا کہ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 6 اعتراض کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 اعتراضوں کا جواب دے دیا۔ پہلا اعتراض کیا تھا؟ یہ بشر ہیں اور بشر کا رسول ہونا ہم لوگ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بشر رسول ہو سکتا ہے، کیونکہ بشر جب رسول ہوگا تو انسان اس سے ہدایت حاصل کرنے میں آسانی فراہم ہو جائے گی انسانوں کے لیے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ قرآن معجزہ کلام نہیں ہے، یہ کلام معجز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا کہ اگر یہ معجزہ نہیں ہے تو اس کا جواب لا کر کے دکھاؤ۔ تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ انسانی طاقت سے خارج ہے تو وہ کہنے لگے کہ کوئی جادوگر کا جادو لگتا ہے، اس لیے ہم لوگ ایسا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا کہ قرآن جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو اور نظر بندی کے اندر دھوکہ ہوا کرتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ دھوکے پر مشتمل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے کلام معجز ہونے میں
کسی طرح کی کوئی نظر بندی کا دخل ہے ہی نہیں۔ ان کا چوتھا اعتراض یہ تھا کہ قرآن اگر جادو نہیں تو پھر یہ انہوں نے خواب دیکھ لیا ہوگا، بل قالوا اضغاث احلام، پریشان خواب ہے۔ تو اس کا بھی رد کر دیا کہ قرآن خواب پریشان بھی نہیں ہے۔ پریشان خواب وہ ہوتا ہے جو بے ربط ہوتا ہے، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، خلط ملط ہوتا ہے، گھڑ مڑ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوا کرتی، کوئی سسٹم نہیں ہوا کرتا۔ اور قرآن مقدس تو ایسا مربوط کلام ہے، منظم کلام ہے، مرتب کلام ہے کہ پوری انسانی زندگی کا نمونہ اور درس جو ہے قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا۔ خواب کی باتوں کے اندر اتنا بڑا نمونہ کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو قرآن کو خواب کہنا بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کا پانچواں اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو اس کا بھی رد کر دیا گیا کہ یہ کلام جھوٹ اور من گھڑت نہیں ہے، کیونکہ کفار مکہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق ہیں اور امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ جو سچا اور امانت دار ہو وہ کبھی گھڑ کر کے بات بیان نہیں کرے گا۔ ان کا چھٹا اعتراض یہ تھا کہ یہ شعر و شاعری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا، فرمایا قرآن شعر و شاعری نہیں، کیونکہ شعر میں خیال آرائی ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے، حقیقی باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن اس طرح کی باتوں پر مشتمل نہیں ہے۔ تو ان چند کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے 6 اعتراضوں کو جو ہے وہ رد فرما دیا۔ اب اس کے بعد میں کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟ پہلے والے نبی بڑے بڑے معجزے لائے تھے، یہ نبی بڑا معجزہ کیوں نہیں لے کر کے آتے؟ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکالی، اور آپ بھی اونٹنی نکال کر کے دکھائیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو اژدہا بنایا، آپ بھی بنا کے دکھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، آپ بھی کر کے دکھائیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ انبیاء کرام کے معجزے بہت بڑے تھے، لیکن وہ ایک زمانے کے لیے تھے، اور میں نے اپنے محبوب کو جو معجزہ قرآن عطا کیا ہے وہ معجزہ تھوڑے زمانے کے لیے نہیں، ہمیشہ قیامت تک اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تو اس کو تو تم دیکھو، خالی تم نے یہ دیکھ لیا کہ چٹان سے جو ہے وہ اونٹنی نکلی، یہ بھی تو دیکھو کہ اب وہ معجزہ باقی نہیں ہے، اور قرآن آج بھی تمہارے درمیان باقی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا، اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی کوئی نظیر لانے کے اوپر قادر ہے ہی نہیں، قرآن کے اندر کوئی کمی بیشی کر ہی نہیں سکتا ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ قرآن محفوظ ہے۔ اب اس کا دوسرا جواب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے اور ان کی فرمائش پوری کر دی جاتی ہے، وہ فرمائش پوری ہونے کے بعد میں جب معجزہ دیکھ کر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیجتا ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور رب نے فرما دیا محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہو، اللہ ان کے اوپر عذاب کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات ان کو اس لیے نہیں دیے تاکہ کئی معجزہ آنے کے بعد میں اگر وہ انکار کریں تو ان کو ہلاک نہ کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کو ہلاک کرنا منظور نہیں تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں جو آنے والے لوگ تھے وہ ایمان لانے والے تھے، رب کو یہ خوب پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات ان کو عطا نہیں فرمائے۔ پھر آگے فرمایا کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کئی قومیں تھیں جنہوں نے معجزات مانگے، معجزات جب ان کو دکھا دیے گئے اور وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اب اگر ہم ان کی فرمائش پوری کر دیں اور ہم کو معلوم ہے کہ پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا ایمان نہ لانا یہ ان پر عذاب نازل ہونے کا باعث ہوگا، اور اے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجنا نہیں چاہتا، اس لیے ان کے فرمائشی معجزات ان کو نہیں دکھائے جائیں گے۔ پہلے کی قوموں کو دکھائے گئے، وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی شان رحمت سے ہر ایک مخلوق کو حصہ ملا۔ کافروں کو بھی یہ اتنا حصہ تو ملا ہے کہ وہ عام عذاب سے بچا دیے گئے اور محفوظ کر دیے گئے۔ اس کے بعد میں دیگر آیات کے اندر دیگر
ان کے اعتراضات کا جواب پیش کیا جائے گا۔